السلام علیکم، میں سید صادق۔ میں اس بارے میں ایک بات کرنی ہے، بہت دن سے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ بہت دن سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی زیادہ ایک چیز وائرل ہو رہی ہے کہ عمر کمال ہیں اور وہ بریانی بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں اور اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں اور وہ بریانی بیچنے آتے ہیں اور پورا سوشل میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے، پورا میڈیا اس پہ لگا ہوا ہے، مارننگ شوز اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس بارے میں مجھے اس بارے میں یہ بات کرنی تھی، ایک شکایت بھی ہے اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے، یہ جو تماشا دکھایا جا رہا ہے، تو اس بات پہ کہ اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمر کمال ہیں، انہوں نے ظاہر بات ہے قابل آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن غریب ہیں بہت، اور ان کو 4 سال سے جاب لیس تھے، جاب نہیں ملی ہے، اور اب جا کے ان کو جو ہے نا انہوں نے بریانی کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور وہ یہ سلسلے چل رہے ہیں کہ وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت سا سوشل میڈیا نے ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے، میڈیا نے ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے، اور یہ چیز کو غور نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے آپ کو کہاں سے میڈیا میں وہ آپ کو کہاں سے غریب نظر آ رہا ہے میڈیا والوں کو، کیونکہ جب وہ آدمی کی ویڈیو آپ لوگ ڈال رہے ہو، اب میں نے یہ دیکھے کئی ویڈیوز دیکھی، جب آپ اس شخص کی ویڈیو ڈال رہے ہو اور آپ یہ دکھا رہے ہو کہ وہ ایک اب شاندار سے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے غربت کہیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے، اور وہ بھی ویڈیو ڈالی گئی ہیں کہ وہ گاڑی میں سے نکل رہے ہیں، بنگلے میں سے، اور گاڑی ٹرن کر رہے ہیں اور اس میں بریانی رکھ کے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، جو بیچارے لوگ غریب لوگ ہیں، آپ لوگ ان کا مذاق بنا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو دوسرے کی اس کا، کہ اس طرح کے اگر غریب دنیا میں آنے کے وہ بیچارے کا، اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو میڈیا پہ آ کے بار بار کہ ہیرو ہے اور فلانا ہے اور دھماکہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، وہ غریب کہاں ہیں؟ وہ جو رکشہ چلا رہا ہے، دہاڑی پہ رکشہ لے رہا ہے، اور وہ اس کی دہاڑی بھی دے رہا ہے، کرائے پہ رکشہ لا کے چلاتا ہے وہ بندہ سارا دن، اور وہ 200 روپے 150 روپے بچوں کے لیے بچا کے جاتا ہے، تو وہ بھی ہیرو ہوا؟ وہ تو دن اور رات محنت کر رہا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ جس طرح کا یہ تماشا لگا ہوا ہے بلا وجہ کا، ایک امیر آدمی کو آپ وہ جا کے جو ہے نا میڈیا اس کو سوشل میڈیا پہ لا رہا ہے، اس کو بڑھا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، پورا ایک تماشا کھڑا کر رکھا ہے۔ کبھی کسی غریب کو آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، میڈیا والوں نے اس پہ نظر نہیں پڑتی ہے۔ بزرگ آدمی، یہ سنیں، میڈیا سوشل میڈیا کے لیے بتا رہا ہوں، وہ بزرگ آدمی کتنے افراد میں بھی دکھاتا ہوں، مسجدوں کے آگے جو بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، غریب ہیں، اور آگے تسبیحاں بیچ رہے ہیں، اور وہ جا کے ان کو ٹوپیاں بیچ رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ کھانے کو نہیں ہے، 50 روپے کما کے لے جاتے ہیں۔ ایک بندے سے میں نے انٹرویو کیا، ایک بزرگ سے، مجھے اتنا 80 سال کا بزرگ مسجد کے باہر تسبیحاں اور ٹوپیاں بیچ رہا تھا۔ جب اس کو بک نہیں رہی تھی، اس سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ بابا آپ یہ جو بیچ رہے، رات بھر میں کتنا لے جاتے ہو گے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ بیٹا کبھی میں لے کے جاتا ہوں، کبھی بھوکے ہی رہتے ہیں ہمارے بچے، پوتا پوتی، اور کھانا بھی نصیب نہیں ہے ان کو، اور وہ غربت ہے، اس کو غربت کہا جاتا ہے۔ اس کو غربت نہیں کہا جاتا کہ شاندار گاڑیوں میں بیٹھ کے آئیں گے، شاندار لباس پہنیں گے، بنگلے سے گاڑی نکل رہی ہے اور اس میں نوکر بریانی پکا رہا ہے، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے کچن بنا ہوا ہے ایک بنگلے کا، 50,000 کے صوفے پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں، 50,000 کے قالین بچھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اے سی چل رہے ہیں، اور وہ شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 4500 روپے نہیں تھے، رو رہا ہے، دکھا رہا ہے رو کر کے 4500 روپے میرے پاس نہیں تھے، اور میں نے جا کے جو ہے اپنے دوست سے پیسے لیے، پہلے دن بریانی نہ بکی میری، پیسے لیے اپنے دوست سے جا کر، اور اپنی وائف کو دی، اور آنسو دکھا کے آپ باہر جانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کسی غریب آدمی کا اتنا مذاق مت اڑائیں، خدا کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے اتنی کسی کی غربت کا مذاق مت اڑاؤ، اور یہ سوشل میڈیا اور میڈیا پہ لعنت ہے۔ اگر جس طرح کے وہ اس طرح کے لوگوں کا، اور ایک دوسرا بندہ نازل ہو جاتا ہے، ابھی ویڈیو تھوڑی دیر پہلے ایک دیکھیے کہ دوسرا بندہ نازل ہو جاتا ہے، 17 لاکھ روپے کی 500 گاڑی میں برانڈ نیو 500 میں آتا ہے، اور وہ آنے کے بعد ٹیبل بچھاتا ہے، اور وہ بریانی کے پیالے رکھ کے بریانی بیچ رہا ہے، اس پہ اتنی غربت آ گئی، 17 لاکھ کی گاڑی کو کہاں سے افورڈ کر رہا ہے وہ؟
17 لاکھ روپے کی آ رہی ہے 500 نئی، 16 لاکھ 17 لاکھ کی. جن کو معلوم ہے وہ بندہ 17 لاکھ روپے کی گاڑی میں آتا ہے اور آنے کے بعد ٹیبل لگا رہا ہے، ٹیبل لگا کے اس پہ بریانیاں بیچ رہے ہیں. تو 17 لاکھ کی گاڑی بیچ دے جا کر. آپ کو یہ میڈیا کو شرم آئی چاہیے. ان کو ہیرو کہہ رہے ہو تم لوگ. بغیرتی ہے اس میں، سراسر بغیرتی ہے. غریبوں کا حق مار رہے ہو. جو بیچارے مونگ پھلیاں بیچ رہے ہیں، جو ریڑھی لگا رہے ہیں، جن کے پاس 200 روپے کھانے کو نہیں، ان کا انٹرویو کیوں نہیں کرتے؟ ان کا انٹرویو کیوں نہیں کیا جاتا؟ جن کے پاس 200 روپے کما کے لوگ رات کو اپنے گھر پہ لے کے جاتے ہیں، ان کا انٹرویو کیوں نہیں کیے جاتے؟ ان کو کیوں نہیں لایا جاتا؟ ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ 17 لاکھ روپے کی گاڑی میں آنے والے کو وہ گونگا ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے. غریب تو وہ ہے نا. وہ کہاں گیا غریب؟ وہ کہاں گیا غریب جو چنے کی ریڑھی لگا رہا ہے؟ وہ کہاں گیا غریب جو کہ پکوڑے بیچ رہا ہے؟ وہ کہاں گیا غریب جو کہ پھل بیچ رہا ہے، کیلے بیچ رہا ہے، امرود بیچ رہا ہے، سیب بیچ رہا ہے، جس میں 2 روپے فی کلو پہ اس کو بچتا ہے. 2 روپے بچتے ہیں اس کو فی کلو پہ. اور وہ چاہے 10 کلو بیچے، سارا دن میں 20 کلو بیچے، نہ بکے، وہ بھوکا مرتے. رات کو اس کے بچے ان کو لے کے وہ جاتا ہے اور تڑپتے ہیں کھانے کے لیے. رزق نصیب نہیں ہے ان لوگوں کو جو تم لوگ دکھا رہے ہو. بڑے بڑے آدمیوں کو دکھاتے ہو، ان کے بنگلے شاندار دکھا رہے ہو، گاڑیوں میں وہ نکل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم کنگال ہیں، اللہ نے ہاتھ خالی کر دیا ہے ہمارا، اور اب ہمارے پاس پیسہ دوبارہ سے اللہ نے کہا بھرو ہاتھ کو. ہاتھ اگر تمہارا خالی ہو جائے، جو لوگ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر تمہارا ہاتھ خالی کر دے قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، تو تم بنگلے سے گاڑی لے کے نہ نکلتے بریانی بیچنے کے لیے. تم جھوپڑی میں سے نکل رہے ہوتے، کندھے پہ تمہارے بریانی کے تھیلا ہوتا اور سڑک پہ کپڑا بچھا کے بیچ رہے ہوتے، تو اس کو غربت کہا جاتا ہے. اس کو غربت نہیں کہا جاتا کہ آپ گاڑی کا خرچہ کہاں سے کر رہے ہو. آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہو، پیٹرول ڈال رہے ہو، بنگلے سے نکل رہے ہو، اے سی کا خرچہ، بجلی کے بل، فون کا بل، اس کا بل، اس کا بل، ہر چیز تمہارے پر نصیب ہے. اور تم کہہ رہے ہو اللہ نے ہاتھ خالی کر دیا ہے، اب دوبارہ سے مجھے ہاتھ بھرنے کے لیے ہاتھ دوبارہ سے خالی ہوا ہے. یہ ایکٹنگیں جو ہو رہی ہیں، یہ کہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اب بھرے گا. اللہ نے کہا کہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو بھرو. تو پہلے سے خالی ہے، تمہارے پاس کپڑے نصیب نہیں ہے، تمہارے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، تمہارے پاس جھوپڑی ہے، تمہارے پاس وہ. اللہ کے اس عذاب سے میں نے جو ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. میں جلنے کی بات نہیں کر رہا کہ کل کو مجھے لوگ کمنٹ کریں کہ تم اس بندے سے جل گئے اور یہ بات کہہ رہے ہو. میں ڈر گیا. کس بات سے ڈرا؟ اللہ کے عذاب سے. اللہ کا جو عذاب ہے نا، ہاتھ بھرے ہوئے ہیں تمہارے ہاتھ بھرے ہوئے ہوئے ہیں. اس میں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. تمہیں اولاد دی ہوئی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، گھر ہے، اچھا لباس ہے، کھانے کو ہے، پینے کو ہے، گاڑی ہے، جیسا بھی ہے کچھ کے. کسی کے پاس سائیکل بھی نصیب نہیں ہے، اور اللہ نے ہاتھ خالی کر دیا تمہارا. اور تمہارے ہاتھ خالی ہو گیا، دوبارہ بھرنے کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ جو بات ہے نا، اللہ تعالیٰ جب ہاتھ خالی کرتا ہے، جب اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ ہاتھ خالی کرے گا نا، جب پتہ لگے گا کہ ہاتھ خالی کسے کہتے ہیں. کہ گھر میں پنکھا بھی نہیں ہوتا اس بندے کے پاس، جھوپڑی بھی نہیں ملتی اس کو، سڑک پہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوا بندہ، وہ جو پڑے ہوئے ہیں، جس کو یہ میڈیا نہیں دکھاتا، جس کو یہ سوشل میڈیا نہیں دکھاتا، وہ بڑے بڑے لوگوں کو، ان جیسوں کو بلا کے 17 لاکھ کی گاڑی میں آ کے تم لوگ بریانیاں بیچو. شرم کرو. تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ کس طرح کے تم لوگ انسانیت سوز آدمی ہو. 500 کا خرچہ اٹھاتے ہو تم، 10,000 روپے میں اس کے آئل چینج کرا کے اور ٹویننگیں کرواتے ہو، اور لا کے بریانی کے ڈبے بیچ رہے ہو تم. شرم اور حیا نہیں ہے تم لوگوں میں؟ وہاں چلے جاتے ہیں، غریبوں کی جا کے آبادی دیکھو، غریبوں کو دیکھو، ان کو ہیرو بناؤ. وہاں پہ دیکھو وہ جو ہیرو کیا ہوتا ہے، ہیرو بنا دیا اس کو. ہماری آرمی ہمارے لڑ رہی ہے، وہاں جا کے ان کو بیچاروں کو 2 کمرے کا کوارٹر ملا ہوا ہوتا ہے. نہ پیسے کی تمنا ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی. دن اور رات، گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، برف باری ہو، وہ ملک کے لیے حفاظت کرتے. ہیرو اس کو کہا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میڈیا ہیرو کہہ رہے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. شیم کہ تم لوگ ایسے لوگوں کو ہیرو کہتے ہو. شرم اور حیا مر گئی ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی.
تم لوگ 80 لاکھ کی گاڑیوں میں اب آؤ گے بیٹھ کر. پریڈوں میں اب آئے گا بندہ, دیکھ لینا. آج پاسوں میں آیا 17 لاکھ کی گاڑی میں اور ٹیبل لگا کے بریانی بیچا, اور عمر کمال اس کی بریانیاں بھی کھوا رہا ہے. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. نصیب نہیں ہوگا جو غربت ظاہر کر رہا ہو نا. 17 لاکھ کی گاڑی میں آ کے تم غربت ظاہر کرتے ہو, تم ٹیبلیں لگا کے بریانیاں بیچتے ہو. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ان غریبوں کا حق مارتے ہو تم لوگ. وہ غریب کیا کرے گا جو 2 روپے بچاتا ہے فی کلو پہ, بریانی پہ, چیزوں پہ, ہر چیز پہ, پھلوں پہ, پکوڑوں پہ, اس کا کیا ہوگا؟ غریب تو وہ ہے جس کو تم لوگ یہ میڈیا, سوشل میڈیا نہیں دکھاتا ہے. دکھانے پہ آئے تو دکھائے پھر وہ مسجدوں کے آگے جو بزرگ بیٹھ کے ٹوپیاں اور وہ بیچ ہیں, جن کے ہاتھ خالی ہیں, ان کے ہاتھ خالی ہیں. جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لٹ گئے ہیں جھوپڑیوں میں, ان کے ہاتھ خالی ہیں. میڈیا جا رہے ہیں, اے سیوں میں جا کے ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں, 50-50 ہزار روپے کے صوفوں پہ بیٹھ رہے ہیں. ہاتھ خالی کر دیا اللہ تعالیٰ نے. جس دن ہاتھ خالی ہو جائے گا نا, اس دن بتانا. یہ ہاتھ خالی ہونا اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ جا کے اب کل کو پراڈو میں آ جائے گا کوئی, جب 17 لاکھ کی پاسوں میں آ کے بریانی بیچ سکتا ہے. یہ کون سا ٹرینڈ نکال دیا ہے؟ کل کو پراڈو میں آ جائے گا کوئی, گارڈوں کے ساتھ بریانی کی ٹیبل لگا لے گا. پھر ڈبل کیبن پہ آ جائے گا, بریانی کی ٹیبل لگائے گا. ویگو میں آ جائیں گے گارڈ کے ساتھ, سڑکوں پہ وہ آ کے بریانی کی ٹیبل لگائیں گے. کہ یہ نکال دیا بھائی عمر کمال صاحب نے, یہ نکال دیا ہے ٹرینڈ. اور بہت اچھا ٹرینڈ ہے. میں جھنڈا لگی ہوئی گاڑی پریڈو میں آ گیا ہوں, پیچھے ایک اور موبائلیں آ گئی ہیں, اور بریانی کی سڑک پہ بریانی بیچ رہا ہوں. کیونکہ غریبوں کا حق ماننا ہے. وہ غریبوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ جو غریب بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, جن کے پاس لاک ڈاؤن میں کھانے کو ختم ہو گیا ہے, جن کے پاس کچھ نہیں بچا ہے, جو فقیر ہو گئے ہیں, ان کو کوئی میڈیا نہیں دکھا رہا. پاکستان کا کوئی سوشل میڈیا نہیں دکھا رہا ان کو. اگر ان کو دکھانے پہ آئے تو بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جائے. تو یہ شرم کی بات ہے, اس پاکستان کے لیے شرم کی بات ہے. غریب بھوکا مر رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, ایک پائی نہیں ہے. رات کو روپیہ بھی بعض لوگ نہیں لے کے جاتے اور بھوکے سو جاتے ہیں ان کے بچے. کتنے لوگ جان دے چلے گئے ان فضول بدماشیوں کی وجہ سے. یہ ساری فضول بدماشیاں واہیات بکواس ہے سب. اور مارننگ شو میں بلایا جا رہا ہے, دکھایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ کر دیا انہوں نے. کیا کر دیا؟ وہ کہاں گئے فوجی, ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والا, جو کہ 2 کمرے کے کوارٹر میں رہتا ہے سپاہی, اور جا کے ملک کے لڑتا ہے, اپنی جان دیتا ہے. وہ ہیرو نہیں ہے تمہاری نظر میں. تمہاری نظر میں یہ واہیات چیزیں ہیرو بنا دیتی ہیں ہر ایک کو اٹھا کر. شرم آنی چاہیے یہاں کے میڈیا کو, شرم آنی چاہیے سوشل میڈیا کو. لعنت بھیجتے ہیں ایسے ہم تمام لوگوں کو. یہ ویڈیو میں کہتا ہوں, جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھے, اتنا وائرل کر کہ حکمرانوں تک یہ چیز پہنچے. اور شرم دلائیں پبلک, روڈ پہ آ جاؤ, شرم دلائیں ایسے لوگوں کو. کہ ان غریبوں کو جا کے پوچھو جو حقیقت میں غریب ہیں. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے, بہت افسوس ہوا ہے. اور اتنا افسوس ہوا ہے جب میں نے ان غریبوں کو جا کے دیکھا ہے, جب ان کے حالات دیکھیں. ان کو بچے 3 دن سے کھائے ہوئے نہیں ہیں, 5 دن ہو جاتے ہیں ان کو روٹی نصیب نہیں ہوتی. جب ان کو کہیں نظر بھیجتا ہے کوئی, یا کہیں سے اس کا باپ کما کے, غریب بیچارہ, یا ماں کہیں سے کما کے لاتی ہے اور وہ کھاتے ہیں, تو ان کی شکل دیکھو کیا ہوتی ہے, جو تم لوگوں کے بچوں کی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے. جا کے میں اپیل کر رہا ہوں میں کہ جتنی بھی پبلک اگر میری ویڈیو دیکھ رہی ہے, بول تو سچائی جو ہے یہاں پر, سچ بولنے والے کو کبھی آواز کو نہیں اٹھے دیتا. یہاں کا المیہ یہ ہے, سچ کو دبا دیتے ہیں اور جھوٹ کے پیچھے جاتے ہیں. سچ کا کوئی یہاں پہ ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, سچ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ ویڈیو ڈالوں گا بھی تو بیکار ہے ایک طرح سے, نہ اس کو کوئی دیکھے گا, فوراً ہی ڈیلیٹ کر دی جائے گی. لیکن پھر بھی انسانیت کے ناطے, جو یہاں ہو رہا ہے اس کے ناطے میں مجبور ہوا تھا, میں نے ویڈیو ڈالی. اگر جو بھی لوگ ویڈیو دیکھیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ اتنا شیئر کریں کہ حکمرانوں تک یہ چیز پہنچ جائے. ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, خدا کا واسطہ,
اصل لوگوں کو دیکھ لو، ان کو جا کے دیکھ لو، ان کے حالاتوں کو دیکھ لو، جو 5 دن سے بھوکے مر رہے ہیں، جن کے اصل غریب ہیں، جن کے پاس نصیب نہیں ہے، ان کو ہائی لائٹ کرو، ان کی آواز دوسروں کو پہنچاؤ تاکہ کل کو جا کے ان کی کوئی مدد ہو سکے۔ ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ مت کرو جو عالیشان گاڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے آئیں گے اور سڑکوں پہ بریانی بیچیں گے۔ آج ایک اور بندہ پاسوں میں آ کے برانڈ نیو کار میں آ کے بریانی فروخت کر رہا ہے، کل پراڈو میں بھی آئے گا، اور پرسوں ڈبل کیبن ویگو میں بھی گاڑوں کے ساتھ بھی لوگ آنے لگیں گے اب انشاءاللہ تعالی، اور وہ بھی آ کے ٹیبلیں لگائیں گے اور بریانی بیچیں گے، کیونکہ عمر کمال صاحب نے اپنی غربت ظاہر کی ہے، اس سے بہت کچھ حاصل ہونے لگا ہے۔ تو ہر غریب آدمی پراڈو والا جو کہ فقیر ہوگا ماشاءاللہ سے، وہ آئے گا ماشاءاللہ سے۔ اب مارکیٹ میں نئی چیز آ گئی ہے، وہ ماشاءاللہ سے مارکیٹ میں آئے گا، پراڈو لائے گا، ویگو لائے گا، ڈبل کیبن آئیں گی، اس کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ موبائلیں بھی آئیں گی، گارڈز بھی آئیں گے، اور وہ بندہ سڑک پہ ہوم میڈ بریانی بیچے گا اور گاڑیوں کے پیچھے، کیونکہ اب تو ٹرینڈ آ گیا ماشاءاللہ سے پاکستان میں۔ ایک جو نئی چیز آئی ہے اس کے لیے بھی مبارکباد دیتے ہیں، میڈیا کو مبارکباد دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ ترقی کرے دنیا میں، اللہ کرے۔ خدا کا واسطہ میری دعا ہے کہ ایسے غریب اور بھی پیدا ہو جائیں، تمام غریب ایسے ہی ہو جائیں، تاکہ ملک میں خوشحالی آ جائے۔ اسی طرح کے غریب آتے رہیں گے ماشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ بریانیاں بیچتے رہیں گے سڑکوں پہ، ویل ڈریس ہو کے، پینٹ شرٹ پہن کے، اور بنگلوں سے نکلیں گے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بریانیاں بیچتے رہیں گے، فروخت بھی کریں گے، پراڈو میں بھی آئیں گے، ویگو میں بھی آئیں گے، اور وہ گارڈوں کے ساتھ بھی ہوں گے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ ان سے لیجیے گا، ان کی ہیلپ کیجیے گا، کیونکہ ملک میں زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، غریب کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جو مر رہا ہے مرنے دو، جاؤ مرنے دو، وہ تو غریب ہے، اس کی تو پیدائشی غربت سے ہوئی ہے، مرے گا بھی وہ غربت سے۔ آپ ان کی ویڈیو بناؤ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کو ترقی دے، کامیابی کامرانی دے، اللہ کرے 4 پریڈو والے آئیں اور بریانیاں بیچیں، ماشاءاللہ سے وہ غریب ہیں، ان کی ہیلپ کریے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔